the same situation جو آپ نے بتا دی. سر اگر کوئی ریزیڈنٹ یا اسٹوڈنٹ وغیرہ بننا چاہتا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے ٹو بیکم دا بیسٹ پلاسٹک سرجن؟ بیسٹ پلاسٹک سرجن تو ایک اوور اسٹیٹمنٹ ہے. بیسٹ تو ہر بندہ ہر چیز میں بیسٹ نہیں ہو سکتا, اور ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ اپنی فیلڈ میں ایکسل کریں. تو یہ جو سفر ہے, اس سفر میں کافی سارے سال لگتے ہیں. پلاسٹک سرجری ہیز دا لانگیسٹ لرننگ کرو. اس میں آپ کی ارننگ بھی سب سے لیٹ جا کے سٹارٹ ہوتی ہے, اور اس کا جو پاتھ وے ہے جو پاکستان میں ہے اور جو ابراڈ ہے, تو آفٹر یور گریجویشن ایٹ لیسٹ لائک 6 to 7 ایئرس کا یہ پاتھ وے ہے, جس میں آپ پاکستان میں پہلے پارٹ 1 کا ایگزام دیتے ہیں, پھر 2 ایئرز اسینشلی آپ کی جنرل سرجری میں ٹریننگ ہوتی ہے, اور 2 ایئرز ٹریننگ کے بعد پھر آپ نے 3 ایئرز اسینشلی لگانے ہوتے ہیں پلاسٹک سرجری میں, جس کا کور کریکولم ہے, اور اس کے بعد آپ کا FCPS کا ایگزام ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کی فردر پالشنگ ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنا ایریا آف انٹرسٹ مختص کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. اور پلاسٹک سرجری اس طرح کی اسپیشلٹی ہے جو کہ سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ ہے. بہت سارے لوگ پلاسٹک سرجری کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے صرف یہ کاسمیٹک سرجری ہوگی, لیکن کاسمیٹک سرجری پلاسٹک سرجری کا اباؤٹ 5% یا 10% اس پہ کمپرومائز کرتا ہے. اصل میں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, لائک ٹریٹمنٹ آف برنز ہیں, برن ریکنسٹرکشنز ہیں, ادر ریکنسٹرکٹیو سرجریز ہیں, مائکرو واسکولر سرجریز ہیں, ہینڈ سرجریز ہیں, سرجریز فار کنجنٹل انوملیز ہیں, اور کینسر سرجریز ہیں, اور برن. تو اس وجہ سے جو پلاسٹک سرجری ہے یہ بہت واسٹ ہے. تو اس میں جو اسٹیٹک سرجری ہے جس کو کاسمیٹک سرجری کہتے ہیں, اور اس میں آج کل کئی لوگ آگے ہیں پاکستان میں بھی, تو وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس وہ چند مہینے کوئی ڈپلوما کریں یا کئی دفعہ وہ بھی نہ کریں اور ایستھیٹیشینز بن جائیں. تو اس طرح سے تو کئی لوگ جو پلاسٹک سرجری میں آتے ہیں وہ آنے سے پہلے ان کی نیت مکمل طور پہ انہیں خود واضح نہیں ہوتی کہ وہ کیا کرنے آ رہے ہیں. تو اس لیے اس وجہ سے پھر کئی لوگ ہیں جو کہ مڈ وے آف دا ٹریننگ چھوڑ جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ پلاسٹک سرجری میں اتنے لانگ آپریٹنگ آورز ہیں, کتنی مشکل ہوتی ہے اور چیزوں میں بھی, تو وہ پھر اینڈ تک نہیں پورا کر پاتے. ایگزیکٹلی سر, جس طرح سر نے بتایا, بینگ ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ سر, کچھ مہینوں پہلے مجھے خود پتہ نہیں تھا, کہ میں یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ پلاسٹک سرجری میں جو ہے نا کاسمیٹک اور اس طرح, لیکن سر نے جس طرح آپ لوگوں کو بھی کلیئر کر دیا, مجھے بھی بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو گیا. سر ڈیڈ یو کنسیڈر اینی ادر ڈگری لائک MBA, ٹیچنگ اور انجینئرنگ لائک دیٹ؟ میں نے سچی بات ہے کہ اس طرح کبھی سوچا نہیں تھا. میرے فادر بھی ڈاکٹر ہیں, اور ہم 5 بہن بھائی ہیں, سارے ہی ڈاکٹرز ہیں, اور فیملی میں بہت سارے ڈاکٹرز تھے. تو جس طرح ایک فیملی میں ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ڈاکٹری کی فیلڈ نیچرل تھی, تو اس طرح سے پھر کرتے کرتے اس پہ آ گئے. اس میں میرے فادر کا کافی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے فیملی میڈیسن میں اور الٹرا ساؤنڈ میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ اپنے MBBS کے دوران ہم ان کے ساتھ بھی ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. تو جس طرح آپ سائنس میں پڑھتے ہیں کہ بائی ڈیفیوژن آپ کو کوئی چیز آ جائے, تو اس طرح بائی ڈیفیوژن ہمیں الٹرا ساؤنڈ اور ڈاپلر اور اس طرح کی اور چیزیں ساتھ ساتھ آ گئیں, تو وچ از این ایڈڈ اسکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایک یونیک رہی کہ اپنی پلاسٹک سرجری کی ٹریننگ کے ساتھ میں نے وہ اسکل بھی جو گھر کا اسکل تھا وہ بھی ساتھ ایڈ اپ ہو گیا. ایگزیکٹلی سر. اچھا سر, واٹ از یور یونیک پارٹ آف یور اسپیشلٹی؟ صرف پلاسٹک سرجری کا پوچھ رہے ہیں؟ یس سر, صرف پلاسٹک سرجری کا سر. صرف پلاسٹک سرجری کی جو سب سے یونیک بات مجھے لگتی ہے, جو کہ جس کی وجہ سے تھرل بھی رہتا ہے اور ایک کک بھی ملتی ہے بندے کو, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ انوویشن ہے. اور سیکنڈلی ہر دفعہ ہر پیشنٹ, چاہے وہ سیم طرح کی بیماری یا سیم کنڈیشن یا سیم ٹائپ آف وونڈ کے ساتھ پریزنٹ کر رہا ہو, لیکن اس کا ہیلنگ کا رسپانس ڈفرینٹ ہے. آپ نے اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرنی ہے, کیونکہ پلاسٹک سرجری یا ٹیکنیکس کا مجموعہ ہے. اچھا سر. اور بیسک سرجیکل پرنسپلس کو استعمال کرتے ہوئے اور ریفائنڈ ٹیشو ہینڈلنگ کے ساتھ ہم کرتے ہیں. اور کیونکہ پلاسٹک سرجری میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کی سرجری موجود ہے. اچھا سر. اور اس طرح کہ جب کوئی کسی اور اسپیشلٹی میں کسی جگہ پہ کوئی بندہ پھنستا ہے یا کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے تو وہ پلاسٹک سرجن کو کال کیا جاتا ہے. اچھا سر. تو اگر پلاسٹک سرجن کو کسی طرف ضرورت پڑے تو وہ پھر کسی اور پلاسٹک سرجن کو ہی بلا سکتا ہے. ایگزیکٹلی سر. تو کیونکہ اس طرح لائک اس میں ہم مائکرو واسکولر سرجری بھی کر رہے ہیں, اس میں ہم اب نیورو سرجری میں اب برین کو ہم نہیں ڈیل کر رہے, لیکن اگر اسکل کے اوپر
کوئی ایسا وونڈ ہے جس میں اسکن کوریج کی ضرورت ہے اور وہ نہیں ہو رہا تو نیورو سرجن بھی ہمیں کال کرتے ہیں. آرتھوپیڈکس والے اسی طرح کرونک آسٹیومائلائٹس میں یا ہڈی کی جو انفیکشن ہے اس میں کئی دفعہ ہماری ضرورت پڑتی ہے. پھر ہینڈ کی سرجری میں یا ری پلانٹ سرجریز میں کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جس طرح ٹوکا مشین انجریز ہیں کہ ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی یا پورا ہاتھ کٹا ہوا آ جاتا ہے تو اس کو واپس اپنی جگہ پہ جوڑنا اور اس طرح سے جوڑنا کہ وہ دوبارہ ایک فنکشنل ہینڈ کی طرح کام کرے. تو دس ریکوائرز اے لاٹ آف ہارڈ ورک اینڈ لاٹ آف آپریٹنگ آورس. تو وہ اس کام کے لیے پھر پلاسٹک سرجن کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ ہم کرتے ہیں ساتھ ساتھ. اچھا سر, دیٹس گڈ سر, آئی ریئلی انجوائے دس ٹاک. سر